دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ کون کون سی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے بھائی، دعا مسلمان کی کبھی رد نہیں ہوتی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، یہ ذہن میں رکھیے گا بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تین طرح سے قبول ہوتی ہے، یا جو کچھ مانگا ہے وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے میں کوئی بہتر نعم البدل مل جائے گا، کوئی مصیبت بھی ٹل سکتی ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو وہ تمہاری دعا قیامت کے دن کے لیے اسٹور کر کے رکھ دی جائے گی، تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ بات تو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ دعا ریجیکٹ ہوتی ہے، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات، دعا کرنا یہ آپشنل نہیں ہے، یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جو مسلمان دعا نہیں کرتا وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ المومن کی آیت نمبر 60۔ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ دنیا کے بادشاہ تو دیکھو مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بادشاہ کی عبادت کرتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ جب حالات فیوریبل ہوں اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے۔ ہاں، دعا سے اپنے آپ کو کبھی بھی بے نیاز نہیں کرنا ہے۔ پھر دیکھیں سورہ البقرہ کی 186 آیت، مشہور آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی، یہ معاملہ دونوں طرف سے، اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ نافرمانی کی زندگی گزاریں اور پھر آپ باغیوں والی زندگی گزاریں اور پھر آپ دوستیاں بھی نبھانے کی کوشش کریں۔ پھر دعا کا ایک پروٹوکول بھی ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سائل نے جلدی کی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطیٰ سل تعطیٰ، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور دوسرے بندے کو پھر آپ نے بلا کے کہا کہ دیکھو جب دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے مانگو۔ اور نماز میں بھی دیکھو پہلے ہم اللہ کی حمد پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پھر سلام عرض کرتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا۔ یہ پروٹوکول، یہ طریقہ ہے دعا کا۔ آپ نے دعا اس طریقے سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اور بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں یہی مجھے مل جائے، یہ جو ہے وہ سب سے بڑی انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن دعا ضرور مانگے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے، اگر مگر نہیں، پورے پیشن سے مانگے اور صحیح دعا مانگے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے گئے، آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے، یہ جو تیری حالت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے بس یہ ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حیران ہوتے تھے نا تو یہی کہتے تھے کہ سبحان اللہ، یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب برداشت کر سکے؟ اوہ تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے، وقنا عذاب النار، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پڑھ، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری مس ہینڈلنگ ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کچھ ہمیں راستے بھی بتائیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی خواہش ہو اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ جہاں تہاں بھاگتے ہیں، ذلیل ہوتے پھرتے ہیں کہ بھئی صحت والی زندگی ہو، لمبی زندگی ہو۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی اور فراغی ہو،
نبی علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جو یہ چاہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو دوستو یہ تھا دعا مانگنے کا ایک آسان طریقہ جو میں نے بخاری اور مسلم اور دیگر چار کی حدیثوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی وہ اللہ ہمارے دلوں سے ہی دور فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔